وہ چیز جی ماشاء اللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، پوچھیں جو پوچھنا۔ دین تو جیسے میں نے عرض کیا نا، آپ سب لوگوں نے سنا کہ زندگی شائستگی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے۔ یہ کوئی الگ شعبہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ کر کہیں جنگلوں میں جاؤ، جہاں جہاں ہو خوب سرگرمی سے کام کرو، مگر یہ خیال کر کے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، مخلوق پر بھی ظلم نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، رہنا یہی ہے، خوب کام کرنے ہیں، دنیا چھڑاتا نہیں اسلام۔ جی آج کل کھانوں کے سلسلے میں کچھ سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں کہ آیا یہ کھانا تیسری لحاظ سے دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جاتا شادی پر یا عیدوں پر۔ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ کھانا نہ دیا جائے، اخباریں بھی اس کی تائید کر رہی ہیں کہ یہ رسومات ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ شرعی لحاظ سے اس میں کوئی تفاوت تو نہیں، ہر معاملے میں افتخار صاحب کام کچھ غلط ہو گیا نا۔ کھانا دینا تو کوئی برائی نہیں تھی، مگر جیسے فضول خرچیاں شروع ہو گئی نا، اور جیسے یہ لوگ بھی مسلمان کہلانے والے کھاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بس وہ پلیٹیں اسی طرح بھری ہوتی ہیں، پہلے ان کی آنکھیں نہیں نہ بھرتی، ڈالتے جاتے ہیں، ڈالتے پھر ویسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ تصور جو اللہ کے رسول نے دیا تھا کہ برتن صاف کرو بلکہ اس کو چاٹو انگلیاں، وہ تو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر معاملہ ہے، اس لیے اتنی عیاشی اور فضول خرچی دین کیا برداشت کرے۔ باقی کھانا دینا کوئی برائی نہیں تھی، وہ تو رسول کریم علیہ السلام نے ولیمہ کی شکل میں بھی دیا، اور یہ شادی کی دعوت تو جو آپ کا نکاح حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نجاشی نے کیا نا، شاہ حبشہ نے، کیونکہ بادشاہ تھا، یہ پردیس میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ غائبانہ نکاح کا بھی حوالہ نا کہ حضرت ام حبیبہ وہاں تھی، حضور مدینہ میں تھے، آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا حضرت عمر بن امیہ غمری کو، وہ وکیل تھا آپ کا، اس نے ایجاب قبول کیا۔ تو پھر نکاح کے بعد خطبہ بھی بادشاہ نے خود پڑھا تھا، اور وہیں اس نے کہا کوئی اٹھ کر نہ جائے، کھانا پھر شاہی ضیافت تیار تھی، سب کو اس نے کھلایا۔ تو کھانے میں تو برائی نہیں، مگر یہ فضول خرچیاں اور عیاشیاں یہ بھی تو بری بات، کوئی لحاظ ہونا چاہیے نا کہ آدمی اچھے طریقے سے کھائے پیے۔ بسم اللہ، اللہ برکت دے، اللہ آپ سب دوستوں کو خوش رکھے۔ بڑی خوشی ہوئی